کا کام کب شروع ہوا؟ چاند پہ جو داغ ہیں یہ شاید کچھ سمندر ہے بہت بڑا، سرخ سیارہ جو ہے وہاں پہ انسان سے بڑے قد کی مخلوق ہو سکتی ہے، ان کی طاقت بھی زیادہ ہو سکتی ہے وہاں پہ جو مخلوق ہیں۔ خلائی مخلوق جو ہے اس کی ذہانت کا تعلق سورج سے جو فاصلہ ہے اس سیارے کا اس پہ ہو سکتا ہے۔ کائنات میں اگر باقی مخلوقات ہوں گی انسان جیسی یا خلائی مخلوقات تو ان سب کی تعداد 22,000 ارب ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلائی مخلوق کے حوالے سے دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے نظریات ہیں کہ خلائی مخلوق کی تلاش کا کام کب شروع ہوا اور اس میں کتنی کامیابی ہمیں مل سکی ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں کس سیارے میں اور ستارے میں یہ چانسز ملے ہیں کہ وہاں پہ خلائی مخلوق ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ شواہد کافی بھی ہیں، لیکن ان کا تجزیہ جو ہے وہ سائنسدان وقت کے ساتھ ساتھ کرتے آئے ہیں اور ان کی صداقت کو جانچنے کے لیے کوششیں کرتے آئے ہیں۔ ہمیں ایک نظریہ یہ ملا، شروع میں لوگ سوچتے تھے کہ چاند پہ جو داغ ہیں یہ شاید کچھ سمندر ہے بہت بڑا، اور اگر سمندر ہے تو پھر اس کے اندر اسی طرح کوئی مخلوق ہوگی آبی جس طرح کے زمین میں ہے۔ لیکن جب چاند پہ ماہرین گئے اور انہوں نے اس کی مٹی کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ کوئی ایسا سمندر تو نہیں بلکہ گڑھے تھے۔ اب چاند کے گڑھوں والی جو بات تھی وہ تو ثابت ہوا کہ وہاں پہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چاند کے ان حصوں میں جہاں پہ انسان نہیں جا سکا کوئی ایسی مخلوق ہو، اس کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال چاند کے جس حصے میں انسان نے لینڈ کیا وہاں پہ خلائی مخلوق کا انہیں نہیں ملا۔ پھر ایک بات جو سامنے آئی، سائنسدانوں نے اس پہ تجزیہ کیا اور ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے سن 1870 میں کہا تھا کہ سرخ سیارہ جو ہے وہاں پہ انسان سے بڑے قد کی مخلوق ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ قد کے بڑے ہیں اور ان کی طاقت بھی زیادہ ہو سکتی ہے وہاں پہ جو مخلوق ہیں۔ انہوں نے انتہائی طاقتور جو دوربینیں تھیں وہ استعمال کی اور مریخ کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا بھی تخمینہ لگایا۔ یہ جو ہے کہ وہاں پہ کشش ثقل چونکہ کم ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ مریخ کے باسیوں کا اس وجہ سے قد جو ہے وہ لمبا ہوگا۔ تو یہ ہرشل کے جو نظریات ہیں ان میں بھی خلائی مخلوق کو خاصی اہمیت دی گئی اور ان کو سائنسی پیمانے پہ جانچنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ بہت مشہور فلاسفر ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ خلائی مخلوق جو ہے اس کی ذہانت کا تعلق سورج سے جو فاصلہ ہے اس سیارے کا اس پہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جتنا کوئی سیارہ سورج کے قریب ہوگا اس کے باسی اتنے ہی احمق ہوں گے، اور جتنا سورج سے اس کا فاصلہ دور ہوگا اتنے ہی وہ ذہین ہو سکتے ہیں۔ تو ایمانوئل کانٹ جو ہے اس نے بھی خلائی مخلوق کے امکانات کے حق میں بات کی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ کائنات کے اندر جتنے سیارے اور ستارے ہیں یہ ممکن نہیں کہ وہاں پہ کوئی اور مخلوق نہ ہو، اور اس مخلوق کی ذہانت کے حوالے سے جو انہوں نے پیمانہ رکھا، ظاہر زمین کے باشندوں کی ذہانت کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا، اور اپنے جو کیلکولیشنز تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ زحل جو ہے جو سب سے زیادہ دور ہے اس کے باشندے اس نے بتایا کہ ذہین ترین ہوں گے۔ یہ ایمانوئل کانٹ کی تھی۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ کے ایک اور پادری اور سائنسدان ہیں ٹامس ڈک، انہوں نے 1848 کے اندر نظام شمسی کے اندر رہنے والی جو خلائی مخلوقات کی تعداد ہے ان کا حساب لگانے کی کوشش کی۔ تو ٹامس ڈک کے مطابق انہوں نے اس زمانے کے اندر انگلینڈ کی جو آبادی تھی پر کلومیٹر وہ کوئی 350 افراد پر کلومیٹر تھے، 280 کے قریب۔ تو اس حساب سے انہوں نے کہا کہ اگر کائنات اس وقت کی جتنے معلوم کائنات کے سیارے تھے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اندازہ کیا تھا کہ کائنات میں اگر باقی مخلوقات ہوں گی انسان جیسی یا خلائی مخلوقات تو ان سب کی تعداد 22,000 ارب ہو سکتی ہے۔ یہ آج سے 150 سال پہلے ٹامس
ڈک نے یہ تخمینہ لگایا تھا۔ تو خلائی مخلوق کے حوالے سے سائنسدانوں نے ایک تو یہ بات کی کہ ان کی ذہانت کا جو دار و مدار ہے وہ سورج سے ان کے سیارے کے فاصلے پہ ہے۔ اب لازمی نہیں کہ جو ہمارا سورج ہے اور ہمارے جو نظام شمسی کے اندر سیارے ہیں انہی کے حوالے سے یہ بات ہے، جو دوسری نظام شمسی ہیں، دوسری کہکشائیں ہیں، وہاں پہ بھی جس طرح کے سورج ہیں ان سورجوں سے وہاں کے سیارے جتنی دور ہوں گے وہاں پہ رہنے والی مخلوق انہوں نے کہا اسی طرح سے ذہین ہوگی، اور جو مخلوق جو سیارے ان کے سورج کے قریب ہیں وہاں کی مخلوق کم ذہین ہوگی۔ اسی طرح سے جس سیارے کے اوپر کشش ثقل کم ہے وہاں کے جو مخلوق ہے اس کے قد لمبے بتائے گئے ہیں، اور جہاں پہ کشش ثقل ہے یا زیادہ ہے وہاں کی مخلوق کے قد چھوٹے سائنسدان بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے زمین کی نسبت اگر کوئی سیارہ سورج کے زیادہ قریب ہے اور ہم وہاں پہ اندازہ کرتے ہیں یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مخلوق ہے تو اس کا قد کشش ثقل زیادہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ زمین کی باسیوں کی نسبت چھوٹا ہو اور پھر ان کی ذہانت بھی کم ہو۔ تو دور ہونے سے یہ چیزیں قد بھی بڑے ہوتے جائیں گے اور ان کی ذہانت جو ہے ان میں بھی بہتری آتی جائے گی۔ تو یہ ہے۔ پھر چاند پہ جو زندگی کی ہم کوشش کرتے رہے ڈھونڈنے کے لیے لوگ یا سائنسدان، تو پھر انہیں یہ لگا کہ ایک سازگار ماحول چاہیے زندگی کو، کہیں پہ بھی زندگی نے پنپنا ہے، پرورش پانا ہے تو ایک خاص ٹیمپریچر، خاص لائٹ اور باقی آکسیجن اور یہ سہولتیں چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ زمین پہ اگر رہنے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے جانداروں کو تو کسی اور سیارے پہ رہنے کے لیے انہیں آکسیجن ہی درکار ہو سکتا ہے کوئی اور گیس جو وہاں پہ وافر ہے وہ وہاں کی مخلوق کے لیے آکسیجن کے برابر کام کرتی ہو۔ پھر ایک اندازہ یہ کیا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی خلائی سیارے میں کے ارد گرد جا کے ہم پتہ چلیں کہ وہاں پہ خلائی مخلوق ہوگی۔ تو ایک اندازہ یہ کیا گیا کہ جیسے زمین کے گرد یا زمین پہ انسانی جانوں کا جو فضلہ ہوتا ہے یا سانس ہوتے ہیں یا انسانی استعمال کی وجہ سے، آبادی کی وجہ سے میتھین گیس پیدا ہوتی ہے، تو باقی سیارے پہ بھی اگر کہیں پہ کوئی مخلوق ہے تو اس کے گرد اسی طرح کی کوئی گیس ہو سکتی ہے جو وہاں کے جانداروں کی زندگی کے لیے یا ان کی زندگی کے معاملات کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو خلائی مخلوق کے حوالے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں آج سے 150 سال پہلے، 100 سال پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے زمانے میں ہی لوگ خلائی مخلوق کا سراغ لگانے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے کام نہیں کر رہے۔ انسان کے پاس جب بھی ٹیکنالوجی کی ایک ہلکی سی سطح کی ٹیکنالوجی آئی، کمتر سطح کی ٹیکنالوجی آئی، انسان اس وقت سے خلائی مخلوق کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پہ دوربین کے دور میں جب ہم داخل ہوئے تو شمسی بادبانوں کا بھی آیا کہ ہمارے پاس کون سے ایسے جہاز ہونے چاہیے کہ جو دور دراز خلائی سیاروں میں پہنچ سکے اور جلدی پہنچ سکے۔ تو آج سے 100 سال پہلے سائنسدانوں نے اندازہ کیا کہ اگر سورج کی جو شعاعیں ہیں، جو سورج کی شعاعوں سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، ان پہ سفر کرنے کے لیے کوئی جہاز تیار کر سکیں، تیز رفتار جہاز، تو شاید ہم قریب ترین ایک سیارہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے 20 سال کا عرصہ لگے۔